اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محض یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو جانچا نہ جائے گا، اور ہم نے ان لوگوں کو جانچا ہے جو ان سے پہلے تھے، پس اللہ ان لوگوں کو جان کر رہے گا جو سچے ہیں، اور وہ جھوٹوں کو بھی ضرور معلوم کرے گا۔ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے؟ بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جو شخص محنت کرے تو وہ اپنے ہی لیے محنت کرتا ہے، بے شک اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ہم ان کی برائیاں ان سے ضرور دور کر دیں گے، اور ان کو ان کے عمل کا بہترین بدلہ دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو تاکید کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے، اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ تو ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھ کو کوئی علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کر۔ تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ہم ان کو ضرور نیک بندوں میں شامل کریں گے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں اس کو ستایا جاتا ہے تو وہ لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ اس سے اچھی طرح باخبر نہیں جو لوگوں کے دلوں میں ہے؟ اور اللہ ضرور معلوم کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور وہ ضرور معلوم کرے گا منافقین کو۔ اور منکر لوگ ایمان والوں میں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے راستے پر چلو اور ہم تمہارے گناہوں کو اٹھا لیں گے، اور وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اور وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی، اور یہ لوگ جو جھوٹی باتیں بناتے ہیں، قیامت کے دن اس کے بارے میں ضرور ان سے پوچھ ہوگی۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے اندر 50 سال کم 1000 سال رہا، پھر ان کو طوفان نے پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے۔ پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو بچا لیا، اور ہم نے اس واقعے کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر محض بتوں کو پوجتے ہو، اور تم جھوٹی باتیں گھڑتے ہو۔ اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس تم اللہ کے پاس رزق تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہے، اور رسول پر صاف پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ کیا لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلق کو شروع کرتا ہے، پھر وہ اس کو دہرائے گا؟ بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو، دیکھو کہ اللہ نے کس طرح خلق کو شروع کیا، پھر اللہ کی
پھر اللہ ہی اس کو دوبارہ اٹھائے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا رحم کرے گا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کارگاز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ ہی کی آیتوں کا اور اس سے ملنے کا انکار کیا تو وہی میری رحمت سے محروم ہوئے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کر دو یا اس کو جلا دو، تو اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ اور اس نے کہا کہ تم نے اللہ کے سوا جو بت بنائے ہیں بس وہ تمہارے باہمی دنیا کے تعلقات کی وجہ سے ہے۔ پھر قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، اور آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ پھر لوط علیہ السلام نے اس کو مانا اور کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور ہم نے عطا کیے اس کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے دنیا میں اس کو اجر عطا کیا، اور آخرت میں یقیناً وہ صالحین میں سے ہوگا۔ اور لوط علیہ السلام کو جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے اس کو نہیں کیا، کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور ڈاکے ڈالتے ہو اور اپنی مجلس میں برا کام کرتے ہو؟ پس اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب لاؤ۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، فساد مچانے والے لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرمائیے۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بے شک اس کے لوگ ظالم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون ہے، ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر اس کی بیوی کو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ پھر جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان سے پریشان ہوا اور دل تنگ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ تم نہ ڈرو اور غم نہ کرو، ہم تم کو اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر تمہاری بیوی کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی کے رہنے والوں پر ایک آسمانی عذاب ان کی بدکاریوں کی سزا میں نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے اس بستی کے کچھ واضح نشان رہنے دیے ہیں ان لوگوں کی عبرت کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو پس اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دین کی امید رکھو، اور زمین میں فساد پھیلانے والے میں سے نہ بنو۔ تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، پس زلزلے نے ان کو آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کو اور تم پر حال کھل چکا ہے ان کے گھروں میں سے اور ان کے اعمال میں سے، شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا، پھر ان کو راستے سے روک دیا، اور وہ ہوشیار لوگ تھے۔ اور قارون کو اور فرعون کو اور حامان کو اور موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ تو انہوں نے زمین میں گھمنڈ کیا، اور وہ ہم سے بھاگ جانے والے نہ تھے،
बस हमने हर एक को उसके गुनाह में पकड़ा, फिर उनसे बाज पर हमने पथराव करने वाली हवा भेजी और उनमें से बाज को कड़क ने आ पकड़ा और उनमें से बाज को हमने ज़मीन में धंसा दिया और उनमें से बाज को हमने गर्क कर दिया। और अल्लाह उन पर जुल्म करने वाला न था, मगर वो खुद अपनी जानों पर जुल्म कर रहे थे। जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरे हिमायती बनाए हैं और उनकी मिसाल मकड़ी सी है। उसने एक घर बनाया और बेशक तमाम घरों से ज़्यादा कमज़ोर घर मकड़ी का है। काश के लोग जानते, बेशक अल्लाह जानता है उन चीज़ों को जिनको वो अपने सिवा पुकारते हैं, और वो ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। और ये मिसालें हैं जिनको हम लोगों के लिए बयान करते रहे हैं, और इनको वही लोग समझते हैं जो इल्म वाले हैं। अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को बरहक पैदा किया है, बेशक इसमें निशानी है ईमान वालों के लिए। आप उस किताब को पढ़िए जो आप पर वही की गई है, और नमाज कायम कीजिए, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, और अल्लाह की याद बड़ी चीज़ है, और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। और तुम अहले किताब से बहस न करो मगर उस तरीके पर जो बेहतर है, मगर जो उनमें बेइंसाफ है, और कहो कि हम ईमान लाए उस चीज़ पर जो हमारी तरफ भेजी गई और उस पर जो तुम्हारी तरफ भेजी गई है, और हमारा तुम्हारा माबूद एक है और हम उसी की फरमाबरदारी करने वाले हैं। और इसी तरह हमने आपके ऊपर किताब उतारी, तो जिन लोगों को हमने किताब दी है वो उस पर ईमान लाते हैं, और उन लोगों में से भी बाज़ ईमान लाते हैं और हमारी आयतों का इनकार सिर्फ काफिर ही करते हैं। और आप इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे और न उसको अपने हाथ से लिखते थे। ऐसी हालत में बातिल परस्त लोग सुबह में पढ़ते हैं, बल्कि ये खुली हुई आयतें हैं उन लोगों के सीनों में जिनको इल्म अता हुआ है और हमारी आयतों का इनकार नहीं करते, मगर वो लोग जालिम हैं। और वो कहते हैं कि इस पर उसके रब की तरफ से निशानियाँ क्यों नहीं उतारी गई। कह दीजिए कि निशानियाँ तो अल्लाह के पास है, और मैं सिर्फ एक खुला हुआ डराने वाला हूँ। क्या उनके लिए काफ़ी नहीं है कि हमने आप पर किताब उतारी जिनको पढ़कर सुनाई जाती है, बेशक उसमें रहमत और याद दहानी है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए। बिस्मिल्लाह।